السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے وضو، یعنی کہ وضو کی اہمیت، وضو کے فضائل اور وضو کا طریقہ. چونکہ ایک لمبا موضوع ہے، شاید آج مکمل نہ ہو سکے، کل تک انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے گا. کئی دوست احباب نے یہ کہا کہ وضو اور نماز کے بارے میں گفتگو ہو، تو اس لیے ابھی وضو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد نماز کے بارے میں گفتگو ہوگی. میرے بھائی، وضو جو ہے، طہارت، یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی وضو ہے، طہارت ہے. اور دوسری حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، کہ جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی وضو کیے بغیر اس کی نماز قبول نہیں فرماتے. تو وضو کی نماز کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور میرے بھائی، وضو خود ایک مستقل عبادت ہے، وضو مستقل ایک نیکی ہے، وضو کے اپنے فوائد اور فضائل ہیں. پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا طہارت، اور اس میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے. طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں مشہور و معروف صحابی جناب ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، اور جب کوئی آدمی الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے اس کے اعمال کا ترازو بڑھ جاتا ہے. اور فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ، فرمایا آسمانوں اور زمین کے مابین یہ جتنا خلا ہے، فرمایا اس سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے پر ہو جاتا ہے. فرمایا والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. وہ نماز جس کے لیے ہم نے آج وضو کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کے کیا فضائل ہیں، یہ نماز جو ہے روشنی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے
یہ نمازی کو بے حیائی سے اور برائی سے بچاتی ہے۔ تو میرے بھائی، وضو جو ہے وہ عظیم عبادت ہے جس سے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے چہرے سے کیے ہوتے ہیں، جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے ان چیزوں کی طرف دیکھا ہوتا ہے جن کی طرف دیکھنا حرام ہے، فرمایا وضو کرنے سے یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو دھوتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں، اور جب فرمایا اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو پاؤں سے کیے ہوتے ہیں۔ پاؤں کے اوپر چل کے کوئی گناہ کرنے گیا ہوتا ہے، فرمایا وضو کرنے سے، وضو میں پاؤں دھونے سے پاؤں کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ صحابہ کرام اور تابعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ رکھا، وضو کا طریقہ بیان کیا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تھا، یہ طریقہ ہمیں سکھایا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایسے ہی وضو کرے جیسے وضو کر کے میں نے دکھایا ہے، فرمایا اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ لِلْمَسْجِدِ نَافِلَةً، گناہ تو اس کے ختم ہو گئے، گناہ اس کے جڑ گئے، اب وہ مسجد میں چل کر جا رہا ہے، اب وہ نماز ادا کرے گا، اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، وضو وہ عظیم عمل ہے جس سے وضو کرنے والے کے اعمال میں، درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو ختم کرتے ہیں اور عمل کرنے والے کے درجات میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس وقت جب وضو کرنے کو دل نہ چاہے مکمل وضو کرنا، سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں چاہتا، پھر بھی وضو کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وضو کرنے والے کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی استعمال کر رہا ہے اور وضو سے مکمل وضو کر رہا ہے، پانی سے مکمل وضو کر رہا ہے، فرمایا اس سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجدوں کی جانب زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، اس سے بھی درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کا دفتر مسجد سے دور ہے، اتنی دور ہے کہ اذان کی آواز نہیں آتی، اس کے باوجود آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اس سے آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو اذان کی آواز آتی ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ ہم سب تو بینا ہیں، اللہ نے ہمیں بینائی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، جو اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہے یہ نابینا ہے۔ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے اور مسجد کے مابین راستے میں درخت ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لا سکے، تو کیا مجھے آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میرے بھائی، میرے وہ دوست جو نماز نہیں پڑھتے، ذرا سوچیں، یہ نبینا آدمی آپ سے اجازت لینے آیا کس بات کی؟ کہ گھر میں نماز پڑھ لوں، یہ اجازت نہیں کہ نماز نہ پڑھوں،
صرف یہ اجازت کہ گھر میں نماز پڑھ لوں، اور عذر معقول ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اسے مسجد میں لا سکے، راستے میں درخت ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب وہ واپس جانے لگا آپ نے پھر آواز دی ادھر آؤ، واپس آیا، آپ نے فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آؤ اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ میرے وہ بھائی سوچیں جو نماز ادا نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، اس نبینا شخص کو آپ نے اس بات کی رخصت نہیں دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں نہ آنا پڑے، اور وہ دوست نماز نہیں پڑھتے ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے گناہ جڑتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ مکمل وضو کرنا جب وضو کرنے کو دل نہ چاہے، دوسرے نمبر پہ مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدموں کو اٹھانا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ زور کی نماز پڑھ چکے ہیں، اب انتظار ہے کہ کب اذان ہو میں دوبارہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل کروں۔ کہاں یہ آدمی اور کہاں وہ آدمی جو اس لیے گھڑی دیکھتا ہے کہ جلدی سے اذان نہ ہو جائے، کچھ تاخیر ہونی چاہیے، کچھ کاروبار کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کچھ دیر دفتر میں بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے، کچھ دیر بیگم بچوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے، اور کہاں یہ شخص جو گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کب اذان ہو، کب مجھے اللہ کی راہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، کب مجھے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع ملے، کب مجھے زمین کے اوپر اپنا ناک رکھنے کا موقع ملے۔ فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں، اور اس آدمی کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ بلکہ آگے آپ نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجاہد بارڈر کے اوپر کافر فوج کے سامنے پہرا دے، جیسے اس مجاہد کا جہاد بڑا عظیم عمل ہے، فرمایا ایسے ہی یہ عظیم عمل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ کی عبادت سے محبت ہے، اس کو نماز سے محبت ہے، یہ خوش دلی سے نماز پڑھتا ہے، نماز کو جرمانہ چٹی نہیں سمجھتا، نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا، نماز پیار سے پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے اوپر اتنے راضی ہیں کہ فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی وضو وہ عظیم عمل ہے کہ قیامت کے روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے تو تب آپ کی امت کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اعضاء وضو کے نور سے پہچانیں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، وہ اپنے آپ سے سوال کریں قیامت کے روز ان کا کیا عالم ہوگا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے، وہ آپ کی امت میں کیسے داخل ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے اپنی امت کو کیسے پہچاننا ہے؟ وضو کے اعضاء سے۔ جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے آپ جان جائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور جن کے وضو کے اعضاء چمک نہیں رہے ہوں گے آپ جان جائیں گے کہ یہ کسی اور نبی کے امتی ہیں، میرے امتی نہیں ہیں۔ اور یہ جس حدیث میں آیا ہے یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس حدیث کو میرے بھائیوں بڑے دھیان سے سننا ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے سے ہماری کئی غلط فہمیاں ختم ہوں گی،
ہمارے کئی غلط عقائد کی اصلاح ہوگی. اور یہ حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کے آئے ہیں، یعنی کہ شک و شبہ سے بالاتر ہے. روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں آئے. قبرستان میں آ کے آپ نے یہ دعا پڑھی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حدیث طویل ہے، مکمل بیان کروں گا، لیکن جو اب تک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے اوپر غور کریں. اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے قبرستان میں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. لیکن کون سی قبروں کی آپ زیارت کریں گے؟ ان قبروں کی زیارت کریں جن قبروں کو دیکھنے سے آپ کو موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، جو کچی ہوں، جو گری ہوئی ہوں، جو ٹوٹی پھوٹی ہوں، جو ویران ہوں، جو اجڑی ہوئی ہوں، جن کو دیکھ کے آپ کانپ اٹھیں اور آپ سوچیں کہ کل میرا بھی یہی حشر ہوگا، میں بھی ایسے ہی مٹی میں دفنا دیا جاؤں گا، میری بھی قبر ایسے ہی اجڑی ہوئی اور ویران ہوگی، قبر میں میرے کام کیا آئے گا، میں نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے، میں گناہوں میں کیوں ملوث ہوں، مجھے قبر کے عذاب سے کیوں ڈر نہیں لگتا. تو میرے بھائی، جن قبرستانوں کی زیارت سے یہ درس ملے، یہ سبق ملے، ان قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ وہ قبریں جو پختہ بنی ہوئی ہوں، جہاں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہو، جہاں محلات قائم کر دیے گئے ہوں، جہاں دو دو منزلہ بلڈنگیں اور گنبد بنا دیے گئے ہوں، جہاں قوالی کے نام پہ شرکیہ کلمات کہے جا رہے ہوں، جہاں ساز اور موسیقی کا بندوبست ہو، جہاں باجے بجائے جا رہے ہوں، جہاں قوالیاں پڑھنے والے رقص کر رہے ہوں، جہاں شیطانی آواز گونج رہی ہو، جہاں عورتیں اور مرد مختلط ہو کے اختلاط کے ساتھ بے پردہ ہو کے پھر رہے ہوں، جہاں لوگ نشہ بھی پی رہے ہوں، جہاں لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہوں، میرے بھائیوں، یہ وہ قبرستان نہیں ہے جہاں انسان کو موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے. معذرت کے ساتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو آخرت یاد ہو انسان اس کو بھی بھول جاتا ہے. اگر قبرستان کی یہ حالت ہو، قبر کی یہ حالت ہو جو میں نے ابھی بیان کی ہے، وہاں پہ وہ جائے جو ان شرکیہ کلمات سے روک سکے، جو ان شرکیہ اعمال سے روک سکے، جو اس ساز کو بند کروا سکے، جو اس رقص کو بند کروا سکے. جو یہ کام نہیں کر سکتا، جس نے خاموش تماشائی بن کے یہ سارا کام دیکھنا ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی قبر کے اوپر جائے، ایسے دربار کے اوپر جائے جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں سجدے قبر کو کیے جا رہے ہوں، جہاں قبر والے سے بیٹا مانگا جا رہا ہو، جہاں قبر سے شفا مانگی جا رہی ہو. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر قبریں پختہ بنانے سے روکا ہے، آپ نے قبروں کے اوپر لکھنے سے روکا ہے، قبروں کے پاس مجاور بن کے بیٹھنے سے آپ نے روکا ہے، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے آپ نے روکا ہے. میرے بھائی، اس سب کے باوجود کئی ممالک کے قبرستانوں کا یہ حال ہے کہ کچی قبر کوئی ہوگی، باقی ساری پختہ ہوں گی. تو بہرحال میرے بھائی، قبرستانوں کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ قبریں آپ کی شریعت کے مطابق بنی ہوئی ہوں، اور وہاں جا کے دعا کی جائے گی. قبر والوں کے لیے دعا، وہ دعا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. قبر والوں کے لیے دعا کی جائے گی، قبر والوں سے دعا نہیں کی جائے گی. ان کو دعا کا تحفہ دینا ہے، ان سے کچھ لینے کی کوشش نہیں کرنی، نہ وہ دے سکتے ہیں. ان کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار، ان قبروں میں رہنے والوں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. سلامتی کس نے نازل کرنی ہے؟ اللہ نے. ان کو قبر کے عذاب سے سالم اور محفوظ کس نے رکھنا ہے؟ اللہ نے. وہ یہ کلمات سنے نہ سنے، دعا قبول کرنے والا سن رہا ہے.
السلام علیکم کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ قبر والے سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف قرآن پاک میں کہہ دیا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ کہیں پہ کہا انک لا تسمع الموتى، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دعا ہے، دعا قبول کرنے والا رب العالمین ہے، دعاؤں کا فائدہ قبر والوں کو ہوگا اگر وہ توحید کے اوپر فوت ہوئے تھے، ایمان کے اوپر فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا اے قبر والو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، مخاطب آپ قبر والے کو کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ بات اپنے دل میں بٹھانی ہے، اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قبروں میں آنے کی تیاری کرنا ہوگی، ہمیں قبر کے عذاب سے ڈرنا ہوگا، ہمیں قبر کے لیے نیک اعمال جمع کرنے ہوں گے، ہمیں ان گناہوں سے دور رہنا ہوگا جو قبر میں عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔